بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث نمبر 120، عنوان ہے باب ما جاء فی التسلیمتین، دو سلام کہنے کا بیان۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى شق وجهه، وعن يساره مثل ذلك، وفي رواية حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله مثل ذلك۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی اور بائیں طرف بھی اسی کے مثل ہوتا۔ حدیث کی شرح، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی انتہا کو پہنچتے تو دائیں جانب سلام پھیرتے، اس لیے کہ دائیں جانب اشرف جہت ہے، اور آپ یوں سلام کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اپنے ساتھ تمام مقتدیوں اور مقرب فرشتوں کو اس میں شریک کرتے تھے، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک نظر آتی اور پھر بائیں جانب بھی اسی کے مثل سلام کہتے۔ اس حدیث کو دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح فرمایا ہے، اور یہ حدیث حضرت امام مالک کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک سلام کہتے تھے سے زیادہ راجح ہے۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 121، عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره تسلیمتین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دو سلام پھیرتے تھے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب دو سلام کہتے تھے۔ فقہی مسائل، یہاں نماز کے 7ویں فرض یعنی خروج بصنعہ کا ذکر ہوا ہے، اس بارے میں چند مسائل درج ذیل ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا خروج بصنعہ کہلاتا ہے، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل۔ مثلاً بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یا موزے پر مسح کیے ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موزہ اتار دیا، یا بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے پڑھائی محض سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا، اب پاک کپڑا بقدر ستر کسی نے لا کر دے دیا جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر مانع، اس میں نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے، یا اشارے سے پڑھ رہا ہے، اب رکوع و سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے، اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، یا امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف النہار شرع ہو گیا، یا پٹی پر مسح کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا،
یعنی اس وقت سے وہ حد سے موقوف ہوا، یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھنکا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔